بات عرض کروں گا عرس پاک کی تقریب پر بھی، اور خاص طور پہ میرے انتہائی پیارے بھتیجے اور اس آستان کی زیب و زینت صاحبزادہ پیر سید اسرار الحسن شاہ صاحب کی انتہائی خوبصورت تقریر پر بھی۔ میں نے راستے میں سفر کرتے ہوئے ان کا خطاب سنا، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے علی کی خطابت کا کوئی رنگ نظر آ رہا ہے، اور شاہ صاحب قبلہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ان آنسوؤں کی تعبیر میں یہ کر رہا تھا کہ کیا بتاؤں۔ شاہ صاحب کے وہ جو آنسو تھے نا، وہ کہہ رہے ہیں میرے وہ خوشی کے آنسو تھے، تو میں اس کی تعبیر کر رہا ہوں کہ کیا بتاؤں کس قدر کتنا بڑا دل ہو گیا، کیا بتاؤں کس قدر کتنا بڑا دل ہو گیا۔ شاہ صاحب کی اصل خوشی یہ تھی کہ میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا۔ خدا کی قسم یہ آج ہر کسی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور سید زادوں کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ ان کے بیٹوں کو اور کچھ کہنا آئے یا نہ آئے، انہیں یا علی کہنا آنا ضروری ہے، کہنا بھی ضروری ہے اور انہیں دوسروں سے کہلوانا بھی ضروری ہے۔ آپ درود شریف پڑھیں، میں اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں۔ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و اصحابک یا حبیب اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا۔ درود شریف پڑھنے میں نہ پہلی رات میں کوئی خطرہ ہے نہ آخری رات میں کوئی خطرہ ہے، بڑے پیار سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی۔ زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے، شاہ صاحب ولایت شاہ صاحب اپنے 20 سال بیان کر رہے تھے، سید حامد علی شاہ صاحب نے میری یہاں پہ ڈیوٹی آخری تقریر کی لگائی تھی، مجھے 24 سال ہو گئے یہاں پہ۔ شاہ جی نے کہا بھی کہ پہلے کر لے تقریر، میں نے کہا آپ کے بڑوں نے میری آخری تقریر کی ڈیوٹی لگائی تھی، تو میں اسی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور دن بدن جس رنگ میں نکھار دیکھ رہا ہوں اس پر جملہ دے رہا ہوں کہ زمانہ جو نکھر رہا، زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے، زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے، علی کے نغمے نکھر رہے ہیں، زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے، زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے، علی کے نغمے نکھر رہے ہیں۔ ساری رات اشاروں میں بات ہوتی رہی، میں بڑا کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں۔ زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے، علی کے نغمے نکھر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ بھی، میں ایک جواب دیتا ہوں، زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے، علی کے نغمے نکھر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، بس منافقوں نے تھے جو کہ پہنے نقاب ان کے اتر رہے ہیں۔ بات سمجھنے والوں کے لیے بڑی نفیس ہے کہ زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے، علی کے نغمے نکھر رہے ہیں، کوئی نیا مسئلہ نہیں بنا، لوگ پریشان ہیں جی وہ مولوی صاحب بھی ادھر چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، او بابا کچھ نہیں ہو گیا، علی کو رسول نے پہچان بنایا تھا، وہ پہچان بن کے ابھی تک سلامت ہے۔ زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے، علی کے نغمے نکھر رہے ہیں،
मुनाफिकों ने थे जो के पहने, नकाब उनके, बोल लीजिए, नकाब उनके, नकाब उनके। और शाहबाज भाई के लिए और इफ्तिखार भाई के लिए तोहफा रहेगा, बड़ी महफिलों में ये इसे इस्तेमाल करेंगे। ये जुमला बड़े सुनने वाला है। कहता है नबी का फरमा, नबी का फरमा अली है ईमा, नबी का फरमा अली है ईमा, कहां मुनाफिक कहां है ईमा। नबी का फरमा अली है पहचान, कहां मुनाफिक कहां है ईमा। अब अगर आपने ना समझा तो शायद मेरे लिए इससे आगे आसानी से बात करना आसान नहीं होगा। ध्यान से सुने, नबी का फरमा अली है पहचान, कहां मुनाफिक कहां है ईमा। हुजूर का ये फरमान है अब भी जारी, कई मदारी बिखर चुके हैं बिखर रहे हैं। है अब भी जारी कई मदारी, मदारी पता है किसे कहते हैं? जो डुगडुगी किसी और चीज की बचाता है और अंदर से कुछ और निकल आता है। कहता कुछ और है, अंदर से कुछ और हो जाता है। यहां कभी डुगडुगी इस्लाह की बच रही है, कभी डुगडुगी वो जो है वो सुन्नतों के तरीके की बज रही है, और अंदर से क्या निकल रहा है? अब भी जारी कई मदारी बिखर चुके हैं बिखर रहे हैं। और आज बहुत बड़ा जो एतराज होता है, सारी रात नारा हैदरी लगा। मैं जुमला देना चाहता हूं शाह साहब की नजर, हर सैयद जादे की नजर और सैयदों के हर गुलाम की नजर। नबी के, नबी तवज्जो के साथ सुनना है, नबी के असहाब जिनको प्यारे, वाह 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 वाह, ये बड़ा सोच के साथ देना चाहता हूं जुमला, नबी के असहाब जिनको प्यारे। फिर सुने, नबी के असहाब जिनको प्यारे, वही तो पंज तन पे जानवर नहीं कर गई। आप इतना जुमला इस वक्त हजम कर गए। नबी के असहाब जिनको प्यारे, वही तो पंज तन पे जानवारे। ओए अली के नारे से जलने वाले सहाबा ही से तो लड़ रहे हैं। अली के नारे से जलने वाले सहाबा ही से तो लड़ रहे हैं। मुनाफिकों ने थे जो के पहने, नकाब उनके, नकाब उनके, नकाब उनके। आज से सबक याद करना। लोग कहते हैं जो अली का नारा ना लगाओ, नारे हैदरी ना लगाओ, रंग बदलो स्टेजों के। और बेवकूफ, कैसे बदलूं स्टेज का रंग? ये रंग तो हमें सिद्दीक़ अकबर ने अता किया। नारा हैदरी। नबी के असहाब जिसको प्यारे, नबी के असहाब जिसको प्यारे, वही तो पंज तन पे जानवर। नबी के असहाब जिसको प्यारे, वही तो पंज तन पे जानवारे। ओए अली के नारे से जलने वाले सहाबा ही से तो लड़ रहे हैं। जमाना जूं जूं गुजर रहा है, अली के नगमे निखर रहे हैं। अब ज्यादा नहीं खोलता आपके लिए। यकीनन ये बात बड़ी आसानी से समझने वाले होगी। आपके करीब के इलाके की बात है और कुछ इफ्तिखार के और शाहबाज के इलाके की भी बात है। इकट्ठी करके सुना देता हूं। थकाम पनसार जिनकी जीनत, कोई नहीं सुनी आपने? पंसारी कहते हैं जो हकीम के आगे दारू कुटा करता है। भाई जो हकीम का शागिर्द होगा पंसारी होगा ना, सीधी सी बात है। नहीं समझी? सुभान अल्लाह। आप पर भी आपके इलाके की बात थी। हकाम पंसार जिनकी जीनत, हकाम पंसार जिनकी जीनत, वो बन चुके हैं खतीबे मिल्लत। हकाम पंसार जिनकी जीनत, हकाम पंसार जिनकी जीनत, वो बन चुके हैं खतीबे मिल्लत। शाह जी, दुख मेरा और आप सबका साझा है, आपका भी साझा है। काम पिनसार जिनकी जीनत, वो बन चुके हैं खतीबे मिल्लत। पठानों तिरखा बने हैं सैयद, तभी तो बकवास कर रहे हैं। मैं पंजाब से लेके कराची तक का फेरा लगा आया हूं, अभी आप तक को समझ नहीं आई। पठानों तिरखा बने हैं सैयद, पठानों तिरखा बने हैं सैयद, तभी तो बकवास कर रहे हैं।
زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے علی کے نغمے نکھر رہے ہیں۔ اور مقطع ہے کہ ہے مشہدی جو گدائے حیدر، ہے مشہدی جو گدائے حیدر، ہے جو بھی زیر لوائے حیدر، ہے مشہدی جو گدائے حیدر، ہے جو بھی زیر لوائے حیدر، اسی پہ راضی خدائے حیدر، اسی پہ راضی ہے مشہدی جو گدائے حیدر، ہے جو بھی زیر لوائے حیدر، اسی پہ راضی خدائے حیدر، نصیب اس کے ثمر رہے ہیں، زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے علی کے نغمے نکھر رہے ہیں۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد رات کی اس انتہائی بابرکت ساعت میں مجھ فقیر کے حصے میں جو انتہائی برکت والا تذکرہ آیا ہے، وہ تذکرہ ایسا ہے کہ جس سے حسن بھی برکت حاصل کرتے ہیں، حسین بھی برکت حاصل کرتے ہیں۔ اس مقبولیت کی گھڑی میں اس مقبولیت کی انتہا رکھنے والی شخصیت کو سلامی پیش کرنے والا ہوں کہ جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ جو جو لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے ابھی لفظ ختم نہیں ہوتا، مدینے والا مصطفیٰ بھی قبول کر لیتا ہے، عرش والا خدا بھی قبول کر لیتا ہے۔ میں سلامی پیش کرنے لگا ہوں اس بے مثل شہزادی کو کہ جس کی بادشاہی کے اعلان فرشوں پہ بھی جاری ہے، عرشوں پہ بھی جاری ہے، اور سلامی میں پیش کرنے لگا اس سیدہ کو اپنی زبان کے حوالے سے نہیں، یا اللہ کے قرآن کے حوالے سے یا محمد کی پاک زبان کے حوالے سے۔ میری آقا زادی کی عزت و عظمت کے لیے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار مقامات ہیں جہاں سیدہ پاک کی بے مثلیتوں کا تذکرہ ہے، عزتوں کا تذکرہ ہے، شانوں کا تذکرہ ہے۔ اب رات کی اس گھڑی میں تفصیل کی طرف تو نہیں جا سکتا، اپنے غیر یہ لکھتے ہیں کہ سلام علی الیاسین آیت قرآن کی ہے، شان سیدہ زہرا کی ہے۔ جس کو سبحان اللہ آتی ہے بول لے، میری طرف سے اجازت ہے۔ سلام علی الیاسین آیت ہے قرآن کی، شان ہے سیدہ زہرا کی۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ آیت ہے قرآن کی، شان ہے سیدہ زہرا کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا آیت ہے قرآن کی، آیت ہے قرآن کی، شان ہے سیدہ زہرا کی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى آیت قرآن کی ہے، عزت سیدہ زہرا کی ہے۔ غرضے کے گنتی نہیں ہوتی جتنے مقامات پر اللہ نے میرے نبی کی اس شہزادی کی عزت و عظمت کو کھولا ہے، لیکن اس بات پر تمام مفسرین متفق ہیں، قربا میں بھی شان بے مثال، الیاسین میں بھی شان بے مثال، بحبل اللہ میں بھی شان بے مثال، اجتہرکم تطہیرہ میں بھی شان بے مثال، لیکن مفسرین فرماتے ہیں سیدہ کی شان میں رب نے جو سورہ کوثر میں حقیقتیں بیان کی ہیں وہ اتنی عظیم ہے کہ کوئی بغیرتی کی اینک نہ لگائے، ضمیر مردہ کر کے نہ لائے، محبت سے پہلی آیت ہی پڑھ لے، پوری سورت نہ بھی پڑھے تو اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ جس طرح پوری کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اسی طرح پوری کائنات میں سیدہ زہرا جیسا نہیں۔ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، تفصیل میں جانے کا وقت ہی نہیں ہے۔
آیہ مبارکہ سورہ کوثر کی پہلی، رب کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، مولوی نہیں کہہ رہا، خطیب نہیں کہہ رہا، قصیدہ خان نہیں کہہ رہا، ذاکر نہیں کہہ رہا، مجتہد نہیں کہہ رہا، کوئی باعث خوش الہان نہیں کہہ رہا، رحمان کہہ رہا ہے، اور مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی بیٹی کی شان کہہ رہا ہے۔ کیا اعلان ہے؟ انا آتینا کل کوثر۔ بہت سادہ ترجمہ کروں، ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں۔ رب کہہ رہا ہے اے حبیب یہ جو پھونک رہے ہیں کہ تیری نسل نہیں چلی، ان اندھوں کو بتاؤ بدبختو، بک بک بند کرو، اللہ نے تو میری نسل کو چلانے کے لیے مجھے کوثر کی شان والی زہرا عطا فرما دی۔ اللہ پاک آپ کو سلامتیاں دے۔ اللہ کہہ رہا ہے انا آتینا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا فرما دی الکوثر، آپ کی نسل کو قیامت تک جاری رکھنے کے لیے پاکیزہ سلسلہ، کوثر کی صورت میں، کوثر کے شمائل والی، کوثر کی خصوصیات والی پیاری بیٹی زہرا عطا فرمائی۔ اب میں تشریحات میں نہیں جاتا، صرف ایک جملہ سن لیں، مسئلہ یہیں سے کہیں کا کہیں چلا جائے گا۔ اب اللہ کہتا ہے پیارے حبیب ہم نے آپ کو بیٹی دی، اور بیٹی بیٹی بنا کے نہیں دی، بیٹی کوثر بنا کے دی۔ بیٹی صرف بیٹی بنا کے نہیں دی، بیٹی آپ کو کوثر بنا کے دی۔ پہلی گھڑی میں بات ہوتی، میں تفصیل پہ جاتا۔ اب جو بندہ اس وقت سیدہ زہرا کی بارگاہ سے خیرات لینے کی نیت سے حاضر ہے، جملہ سنے۔ اللہ کہتا ہے حسنین کی اماں کوثر ہے، اللہ کہتا ہے علی کی زوجہ کوثر ہے، اللہ کہتا ہے نبی کی بیٹی کوثر ہے۔ اب صرف ڈھونڈنا تو اتنا ہے، یہ تو پتا چل گیا کہ یہ کوثر ہے، اب ڈھونڈنا تو یہ ہے کوثر کا مطلب کیا ہے، کوثر کا معنی کیا ہے، کوثر کا مفہوم کیا ہے۔ ہزارہ معنی ہیں، میں سادہ لوگوں کے ذہنوں پہ بوجھ نہ بنوں، صرف ایک معنی کرتا ہوں اور مسئلہ تکمیل تک لے جاتا ہوں۔ کوثر پر علماء لغت نے لکھا، ڈکشنری والوں نے لکھا، شیعہ سنی وہابی کی بات نہیں کر رہا، ڈکشنری ہوتی ہے، نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ سنی ہوتی ہے، نہ وہابی ہوتی ہے۔ کوثر کا معنی یہ ہے کہ ایسی شخصیت، ایسی ہستی، سادہ کر لوں ایسی شے جس کو گننے لگو تو گن نہ سکو۔ مرضی آڑے ہو یار سبحان اللہ جتے کرنے آئی ہوندی جی اتھے بھی نہیں کرنی پہ بات قدن کرنی۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ ایسی شخصیت، ایسی ہستی یا ایسی شے، ایسا وجود، ایسی نعمت جس کو گننے لگو تو میرے ساتھ یہ تین جملے آپ نے بول کے کہنے ہیں۔ گننے لگو تو گن نہ سکو، تولنے لگو تو تول نہ سکو۔ آئے ہائے، گننے لگو تو گن نہ سکو، تولنے لگو تو تول نہ سکو، ماپنے لگو تو ماپ نہ سکو۔ دنیا میں حساب کے تین ہی طریقے ہیں، کسی شے کا بھی، سورج کا بھی حساب کرنا پڑے تو تین ہی طریقے ہیں، یا گن سکتے ہو، یا تول سکتے ہو، یا اسے ماپ سکتے ہو۔ پیسے تولے نہیں جاتے، گنے جاتے ہیں، پیسے گنے جاتے ہیں، دال گنی نہیں جاتی، تولی جاتی ہے، زمین تولی نہیں جاتی، ماپی جاتی ہے۔ جتنی بھی مخلوق میں چیزیں ہیں یا گنی جاتی ہے، یا ماپی جاتی ہے، یا تولی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے حسین کی ماں کوثر ہے۔ کوثر کیا ہے؟ جسے گننے لگو گن نہ سکو، ماپنے لگو ماپ نہ سکو، تولنے لگو تول نہ سکو۔ یعنی سادہ لفظوں میں سیدوں کو ان کی بے مثل ماں کی سلامی پیش کرتے ہوئے نوکری پیش کر رہا ہوں۔ میں نہیں، میرا رب کہہ رہا ہے کہ حساب کے تین ہی طریقے ہیں، گننا، ماپنا، تولنا۔ جو نہ گنی جا سکے، نہ تولی جا سکے، نہ ماپی جا سکے، وہ کوثر ہے۔ اللہ کہتا ہے آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ بیٹی عطا کی جس کی شان کوئی گننے لگے گن نہیں سکتا، تولنے لگے تول نہیں سکتا، ماپنے لگے ماپ
بس بس بہت قریب آ گیا. حساب کے کتنے پیمانے ہیں بول لیجئے, آخری بندے تک بولے کتنے پیمانے ہیں. جو حساب کے اندر آئے وہ یا گنا جاتا ہے یا ماپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے. کوثر نہیں گنا جاتا, نہیں تولا جاتا, نہیں ماپا جاتا. مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس کا حساب ہو جائے وہ کوثر نہیں ہوتی, اور جو کوثر ہو اس کا آئے ہائے ہائے جو گن لیا جائے, ماپ لیا جائے, تول لیا جائے وہ کوثر نہیں ہوتا. ارے جو کوثر ہو اس کا حساب نہیں ہوتا. اب میرے ساتھ کر آیت کا ترجمہ. اللہ کہہ رہا ہے انا آتینا کل کوثر. میں زہرا کی وہ شان نہیں پڑھ رہا جو سلمان بیان کرتا ہے, میں تو وہ شان پڑھ رہا ہوں جو رحمان بیان کرتا ہے. صاحب اللہ کہتا ہے آتینا کل کوثر. جو حساب میں آئے کوثر نہیں, جو کوثر ہو حساب میں نہیں آتا. زہرا پاک کوثر ہے. کیا مطلب؟ میرا رب کہہ رہا ہے میں نے نبی کو وہ بیٹی دی ہے جس کی عزت بھی بے حساب ہے, جس کی عظمت بھی بے, میرے ساتھ بے حساب کہتے جائیں, جس کی عزت بھی بے حساب ہے, جس کی عظمت بھی بے حساب ہے, جس کی نعمت بھی بے حساب ہے, جس کی محنت بھی بے حساب ہے, جس کی شفقت بھی بے حساب ہے, جس کی شوکت بھی بے حساب ہے. چلو چلو آگے چلتے ہیں. ہاں ہاں جس کے پردے بھی بے حساب ہیں, جس کے پردے بھی بے حساب ہیں, جس کے سجدے بھی بے حساب ہیں, جس کے درجے بھی بے حساب ہیں. آج نہیں قیامت والے دن جا کے دیکھ لینا جس کے چرچے بھی بے حساب ہیں, جس کے رتبے بھی بے حساب. آپ نے گنے ہیں یا نہیں گنے؟ میں نے بڑے دھیان سے 12 جملے کہے. کتنے جملے کہے میں نے؟ اور میں چاہتا ہوں, میرا من ہے یہ مخلوق جس کو منبر والوں نے 12 سے دور کر دیا ہے, اس مخلوق کو پتا چلے 12 کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو دین کی بنیاد ہے, یہ تو دین کی اصل ہے, ان کے بغیر کوئی بات نہیں ہے. ہاں بڑی سچی بات ہے, اگر ان سے تعلق تیرا نہیں بنے گا تیرا دین سے تعلق نہیں بنے گا. زہرا پاک کی عزت کے لیے میں نے 12 جملے کہے, عزت سے لے کے رتبے تک 12 جملے, اور ایک ایک جملے پر میری تحقیق ہے, میں نے محنت کر رکھی ہے. احادیث کی روشنی میں ایک ایک جملہ ثابت کر رہا ہوں اور کرتا رہتا ہوں. ابھی پہلا جملہ شروع کر رہا ہوں کہ سیدہ کی عزت بھی بے, اور ہی بولو مت کو سننا لگے, سیدہ کی عزت بھی بے, سیدہ کی عزت بھی بے. جملے 12 ہیں, عزت بے حساب پہلا جملہ ہے. اس پر حدیثیں صرف 5 پڑھ رہا ہوں. کتنی؟ تمہیں پتا چلے ہم نسبت والے لوگ ہیں, کبھی 12 پہ صدقے ہیں, کبھی 5 پہ صدقے. ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ کیا خوبصورت کسی کا شعر تھا کہ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد, اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد. پہلے میں مشکل میں تھا, اب مشکلیں مشکل میں ہیں. کیسے بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. سال کے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں, نام پڑھتا ہوں 11 یا علی کہنے کے بعد. وہ نام یاد رکھا کریں, ان کے ناموں کے بغیر گزارا نہیں. یہ 12 جملے میرے سیدہ زہرا کی عزت کے حوالے سے, عظمت کے بلندی کے رتبے کے حوالے سے. اور پہلے جملے پر میں 5 حدیثیں ارادتاً لے کے آؤں, جتنی پیش کر سکتی. 5 منٹ میرے پاس ہے, جتنی پیش کر سکا میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلا جملہ, پہلا بیان مولوی کی زبانی نہیں, خطیب کی زبانی نہیں, زہرا کی عزت خدا کی زبانی, زہرا کی عزت محمد مصطفیٰ کی زبانی. اعلان کیا ہے, موضوع کیا ہے, باب کیا ہے؟ باب سیدہ زہرا کی عزت بے حساب. سیدہ زہرا کی عزت بے, 3 دفعہ بولے مجھے پتا چلے آپ سن رہے ہیں. سیدہ زہرا کی عزت بے, ماشاءاللہ آخری بندے تک بولے سیدہ زہرا کی عزت بے
سیدہ زہرا کی عزت پہ اب شان سے سنے 5 حدیثیں. میں حدیثیں بھی نہیں پڑھتا, ان کا مفہوم پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. پہلی دلیل میری کہ زہرا پاک کی عزت پہ حساب سنے اور دل سے سنے. کائنات کا ہر بڑے سے بڑے عزت والا, اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ نبی کے لیے کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ صدقے, میرا باپ بھی آپ پہ صدقے. وہ صدیق ہو, وہ فاروق ہو, وہ عثمان ہو, وہ مولا علی ہو, وہ بلال ہو, وہ عمار ہو, وہ بوذر ہو, وہ سلمان ہو, وہ مقداد ہو, جتنے بھی عزت والے تھے ہیں یا ہوں گے, ہر عزت والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ حضور کی عزت کے لیے کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ صدقے, میرا باپ بھی آپ پہ. حدیث بہت بڑی ہے, بس جملہ دے رہا ہوں, اللہ کرے آپ کے دل پہ اترے. آدم سے لے کے قیامت تک ہر عزت والا جسے کہے کہ میری ماں بھی صدقے, میرا باپ بھی آپ پہ صدقے, اسے رسول کہتے ہیں. اور جس کو رسول کہے کہ اے زہرا میری ماں بھی تجھ پہ صدقے, میرا باپ بھی تجھ پہ صدقے, اس عزت والی کو بطول کہتے ہیں. اس عزت کائنات جس پہ صدقے ہو وہ رسول ہے, اور رسول جس کے لیے کہیں میری ماں بھی صدقے, میرا باپ بھی صدقے, وہ اتنی بے حساب عزت والی ہستی کا نام زہرا بطول ہے. کیا نام ہے؟ سیدہ زہرا. اب صرف ایک ہی نہیں, اگلے جملے پر جاؤ, بات اور نکھر کے سامنے آ جائے اور وضاحت ہو جائے. کائنات کا ہر اونچا, میں پھر کہہ رہا ہوں کائنات کا, جب میں اونچا کہتا ہوں تو اس میں نبی بھی آتے ہیں, ولی بھی آتے ہیں, صحابہ بھی آتے ہیں, تابعین بھی آتے ہیں. کائنات کا ہر اونچا, اس پر یہ فرض ہے کہ محمد کی عزت کرنے کے لیے جب نبی کو دیکھے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے. وہ پچھلے بابے کی سبحان اللہ نے مجھے مزہ دے دیا. کائنات کے ہر اونچے پر یہ فرض ہے کہ جب میرے نبی کو دیکھے وہ حضور کو دیکھنے پر حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہو جائے. یہ کھڑا ہونا کوئی عیب نہیں, حضور نے خود کہا قوموا لسیدکم, جب تمہارا سردار آئے تو کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا کرو. تو حضور ساری کائنات کے سردار ہیں. حضور کی عزت یہ ہے کہ حضور کو دیکھ کے ہر اونچا کھڑا ہوتا ہے. اور حضرت اس پر اتنی پابندی ہے, یہ عزت مصطفیٰ پر اتنی پابندی ہے کہ کوئی اونچا مٹی سے باہر ہو تب بھی محمد کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ اونچا چاہے مٹی کے اندر ہو. ہائے ہائے ہائے, میں نیچوں کی بات نہیں کر رہا, اونچوں کی بات کر رہا ہوں. کائنات کا ہر اونچا محمد کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. مٹی کے اوپر ہو تب بھی کھڑا ہو جاتا ہے. ہو اونچا نیچا نہ ہو, اگر مٹی کے اندر بھی ہو یعنی قبر میں بھی ہو تو اس پر بھی محمد کی عزت اتنی فرض ہے کہ محمد کو دیکھے تو قبر کے اندر بھی کھڑا ہو جاتا ہے. بخاری مسلم پڑھو سے آستا مررت بقبر موسیٰ, حضور کہتے ہیں میں موسیٰ کی قبر کے پاس گیا, وَهُوَ قَائِمٌ, وہ لیٹا ہوا نہیں تھا, وہ بیٹھا ہوا نہیں تھا, وہ محمد کی عزت کے لیے کھڑا ہوا تھا. حضور کی عزت کا عالم یہ ہے کہ حضور کو دیکھ کے جب حضور آئے موسیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں, عیسیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں, ابراہیم دادا جان ہے کھڑے ہو جاتے ہیں, 1,24,000 نبی مسجد اقصی میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلے آسمان پہ جائیں, پہلے آسمان والے کھڑے ہو جاتے ہیں, دوسرے پہ جائیں, تیسرے پہ جائیں, چھٹے پہ جائیں, چھٹے والے کھڑے ہو جاتے ہیں, سدرا پہ حضور جائیں, سدرا والے کھڑے ہو جاتے ہیں. مرضی تیری, عزت حساب میں نہیں آتی زہرا کی. جب نبی آئیں سارے عرشی
فرشی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب حسن کی حسین کی ماں خود محمد عربی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزت زہرا بے حساب ابھی بھی نہیں تیرے ذہن میں آتی تو آ میں اگلی مستدرک کی حدیث پڑھتا ہوں، مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث پڑھتا ہوں۔ آخری بندے تک توجہ کے ساتھ یہ حدیث سننے والی ہے، شاید لفظ اس کے آپ نے سنے ہوں، لیکن جو مفہوم میں دینا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے شاید آج تک آپ نے نہ سنا ہو۔ اس محفل کے دولہا ہے شاہ جی، اس محفل کے دولہا کون ہے؟ اب ان کی عزت کا عالم یہ ہے کہ جس سے یہ راضی اس سے سارے راضی، اور جس سے یہ ناراض اس سے ہوڑی بول رہے ہو۔ یہ دولہا ہے نا، مرکز ہے۔ کوئی کہہ دی ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی دو کان ہیں، تو کہیں گے نہیں نہیں، دو آنکھیں دو کان نہ دیکھ، ان کا مقام دیکھ، ان کا لیول دیکھ، ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ عزت ہے کہ جب انتصار الحسن شاہ صاحب ناراض ہوتے ہیں سارے غلام نصیب علی ناراض ہو جاتے ہیں، انتصار الحسن شاہ صاحب راضی ہوتے ہیں، نصیب علی کے سارے غلام راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ تیری عزت نہیں، یہ افتخار کی عزت نہیں، یہ میری عزت نہیں، یہ صرف اس اکلوتے کی عزت ہے، اس میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب ذرا سنو سیدہ زہرا کی عزت کا اندازہ۔ میرے نبی نے کہا لوگوں زہرا وہ ہے جب زہرا ناراض ہوتی ہے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، اور جب زہرا راضی ہوتی ہے تو خدا راضی ہو جاتا ہے۔ بابا تیرے نعرے تو اس تو جب خدا ناراض ہو جائے تو پھر کائنات کی کوئی شے راضی رہ سکتی؟ یہ اشارے میں بیان ہے، تم سمجھو نہ سمجھو، یعنی جب زہرا ناراض ہے تو مخلوق بھی ناراض ہے، خالق بھی ناراض ہے، اور جب زہرا راضی ہو گئی ہے تو مخلوق بھی راضی ہو گئی ہے، خالق بھی راضی ہو گیا۔ تو بیلی تھے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ اور چوتھا جملہ میں دوں سیدہ زہرا کی عزت پر اور اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ ایک لفظ ہے ہم استعمال کرتے ہیں محشر یا حشر۔ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ محشر یا، اس کا لغوی معنی یہ ہے، حشر کا معنی یہ ہے جب کسی عزت والے کی عزت سلامت نہ رہے۔ حشر کا لغوی معنی کیا ہے؟ جب کسی عزت والے کی عزت سلامت ہے، کسی ٹور والے کی ٹور سلامت ہے، کسی پروٹوکول والے کا پروٹوکول سلامت ہے، بندہ گھبرا کے یارو تھے حشر ہو گیا سی، نہ کسی نے پتا پیر کون ہے، نہ کسی نے پتا مرید کون ہے، نہ کسی نے پتا خطیب کون ہے، نہ کسی نے پتا نقیب کون ہے۔ جب ہر عزت والے کی عزت پوری طرح سلامت نہ رہے اسے حشر کہتے ہیں۔ جو یہاں پہ عزت سلامت نہ رہے یہ تیرا حشر ہے، اور ایک وہ حشر ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ٹور والوں کی ٹور ختم، پروٹوکول والوں کا پروٹوکول ختم، عزتوں والوں کی پگڑیاں ساروں کی پریشان، اور سارے عزت والے گھبرا رہے ہیں، پروٹوکول ختم ہے، عزتوں کے اعلان ختم ہے۔ زہرا کی عزت کیوں بے حساب کہتا ہوں؟ اس لیے جس دن سب کے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے میری آقا زادی کا پروٹوکول میرا رب اس دن بھی قائم فرمائے۔ اور کیسے قائم ہوگا؟ حکم ہوگا رب کی طرف سے، غدو ابصارکم نکسوا رؤوسکم۔ یہ جمع مضاف ہے، علماء موجود ہیں، رؤوس بھی جمع ہے، کم کی طرف مضاف ہے، ابصار بھی جمع ہے، کم کی طرف مضاف ہے۔ اور حکم ہے اہل محشر کو جب جمع مضاف ہو تو معنی جزئیت کا نہیں دیتا، معنی کلیت کا دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ چلو 10 بندوں تم پر حکم نہیں، باقی محشر والے سر جھکا لے، وہ 1,24,000 نبیوں تم پر حکم نہیں ہے باقی جھکا لے، نہیں، اب سارا قوم جمع مضاف ہے، معنی کلیت کا ہوگا۔ صحابہ تم بھی گردنیں جھکا لو، ولیو تم بھی گردنیں جھکا لو، غوثو تم بھی گردنیں جھکا لو، کتبو تم بھی گردنیں جھکا لو، اور نبیو تم بھی گردنیں جھکا لو۔ یا اللہ آج تو کسی کا پروٹوکول نہیں تھا، فرمایا آج اس کا
پروٹوکول ہے جو میرے محبوب کی شہزادی ہے، یہ ساری گردنیں جھکائی جا رہی ہیں، آنکھیں بند کروائی جا رہی ہیں۔ مالک کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے یار کی بے مثل عزت والی شہزادی کی سواری گزرنے والی۔ آخری جملہ اور میری گفتگو مکمل۔ آج صرف پہلے باب پر میں نے بات کی کہ سیدہ کی عزت بے حساب ہے، عظمت بے حساب، پھر محنت بے حساب، پھر نعمت بے حساب، یہ سارے بات کے مضامین ہیں اور انشاءاللہ ان پر ذکر کرتے رہیں گے۔ آخری جملہ، اور میں ہر سید زادے کے لیے، ہر زہرا پاک کے نوکر کے لیے تحفہ بنا کے دینے جا رہا ہوں، اور اس حدیث کی راویہ ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بابا جانی کا کل عرس پاک تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، اور اس حدیث کو میں بس اپنے انداز میں اب تک پہنچا رہا ہوں، مفہوم حدیث پہنچا رہا ہوں۔ اب بھی اگر تیرے ذہن میں زہرا پاک کی عزت کا بے حساب ہونا نہ آیا تو پھر تیرے بھی نصیب ہیں، میرے بھی نصیب ہیں۔ چیلنج ہے میرا علماء کو، صوفیاء کو، اتقیاء کو، سادات کو، نذرانے کے طور پہ یہ چیلنج کر رہا ہوں، لڑائی کے طور پہ نہیں، مقابلے کے طور پہ نہیں، تحفے کے طور پہ چیلنج دے رہا ہوں۔ زہرا کی عزت بے حساب کیوں کہہ رہا ہوں؟ قبلہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی کل مخلوق میں، اے گل ذرا دھیان نہ سنیں، اللہ کی، شاہ صاحبان قبلہ نظر ہے، تحفہ ہے آپ کے لیے، اللہ کی کل مخلوق میں، پھر کہہ رہا ہوں اللہ کی، فرشی بھی شامل، عرشی بھی شامل، پہلے بھی شامل، پچھلے بھی شامل، اللہ کی کل مخلوق میں صرف دو ہستیاں ایسی ہیں۔ کتنی؟ بڑے دھیان سے سننے والا جملہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کی کل مخلوق میں صرف دو ہستیاں، دو، پھر کہہ لو دو، آخری بندے تک بولے، دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی عزت کو اللہ نے، جن کی عزت کو اللہ نے ملک پر نہیں، علاقے پر نہیں، انسانیت پر نہیں، ایک جہان پر نہیں، جن کی عزت کو اللہ نے سارے جہانوں پہ جاری فرمایا۔ بڑی مزے کی بات، بیٹا بات کرو، جن کی عزت کو اللہ نے ایک جہان کے لیے نہیں، دو جہانوں کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رکھا ہے۔ کلیجہ کر میں بتاتا ہوں، ایک ہستی محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے، دوسری ہستی سیدۃ النساء جناب زہرا کی ہستی ہے۔ آپ پریشان ہو گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں حدیث پیش کر رہا ہوں اور قرآن پیش کر رہا ہوں۔ صاحب بڑی عزت والے ہیں نبی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لیکن ان کا فیضان امت تک ہے، قوم تک ہے۔ بڑی عظمت والا ہے جبریل، اس کا فیضان بھی ایک خاص جہان تک ہے۔ میکائیل خاص جہان تک ہے۔ قرآن پڑھو اور نبی کا فرمان پڑھو۔ جن دو ہستیوں کے لیے عالمین کا لفظ آیا، کیا لفظ آیا ہے؟ مولویو سنو، پیرو سنو، جن دو ہستیوں کے لیے عالمین کا لفظ آیا ہے وہ ہستیاں یہی دو ہیں۔ رسول کے لیے آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور امی عائشہ کہتی ہے زہرا کی عزت میں کہ میرے رسول نے کہا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، عالمین تک دائرہ یا زہرا کے بابا مصطفیٰ کا ہے یا اس بابا کی بیٹی جناب سیدہ زہرا کا ہے۔ یہ دائرہ کسی اور حصے میں آیا، کسی اور کے وجود کے حوالے سے منسلک ہوا نہیں ہے۔ تو پھر اتنا ہی جاننا ہے کہ زہرا نبیہ نہیں ہیں، چونکہ وہ ختم نبوت کے تاجدار کی بیٹی ہیں۔ باقی عزت کے حوالے سے فیصلہ یہی ہے، ہر کسی کی عزت کا حساب ہو سکتا ہے، زہرا وہ ہے جس کی عزت کا حساب ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم اس کی بے حساب عزت کا صدقہ ہمیں اس جہان میں عزت نصیب فرمائے، اس ڈیرے کو عزت نصیب فرمائے۔
اور یقیناً عزتیں بڑھ رہی ہیں، دن بدن بڑھ رہی ہیں، اس لیے کہ یہاں سے علی اور زہرا کی غداری کا سبق نہیں مل رہا، دن بدن علی اور زہرا کی وفاداری کا سبق مل رہا ہے۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں شاہ جی کو، ان کے بچے اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے اپنے اسلاف کی روایات کو آگے منتقل کرنا شروع کر دیا۔ جب تک سید زادے اس مشن پر چلیں گے، کوئی خارجی ناسبی کوئی اوقات نہیں رکھتے، وہ جدھر مرضی اب بھونکتے پھرے بکتے پھرے، ان کی حیثیت کتوں کے بھونکنے سے کچھ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سید زادے اٹھیں، کام کریں، سادات کے غلام اٹھیں، کام کریں، گلی گلی میں نبی نبی کروا دیں، علی علی کروا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد